وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس سے تو ہم بھی واقف ہیں کہ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ اسی مناسبت سے گزشتہ روز دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا، جہاں دنیا کی طاقتور اور باصلاحیت خواتین کو ان کی خدمات کے لیے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ایک طرف جہاں دنیا کی باصلاحیت خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر کے اپنا لوہا منوایا اور عورت ذات کا نام روشن کیا، وہیں گزشتہ روز کچھ خواتین نے لبرلزم کے نام پر عورت مارچ کا انعقاد کیا، جس میں کچھ خواتین نے ایسے پوسٹرز اٹھائے جسے دیکھ کر عام خواتین میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ عورت مارچ کے نام کی اس ریلی میں کئی خواتین نے شرکت کی اور لبرلزم کے نام پر باعزت اور باوقار خواتین کا سر بھی شرم سے جھکا۔ اس ریلی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو صارفین نے بھی لبرلزم کے نام پر پھیلائی جانے والی اس بے حیائی کو یکسر مسترد کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے لکھا کہ میں خواتین کی خود مختاری اور ان کی امپاورمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ عورت مارچ اور اس میں اٹھائے جانے والے کارڈز انتہائی افسوسناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ sorry to say this but this عورت مارچ is getting way off the grid. I am not against women empowerment but this عورت مارچ and these cards are pathetic. ایک خاتون صارف نے بھی اس عورت مارچ ریلی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بے شک ہر کوئی مساوی حقوق چاہتا ہے، لیکن میں اس بات پر کنفیوژن کا شکار ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کیونکہ عورت مارچ میں اٹھائے جانے والے اکثر کارڈز نہایت گھٹیا ہیں۔ ایسے کارڈز تو خود عورت کی توہین کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے مارچ میں شریک خواتین پر طنز کی نشتر چلاتے ہوئے کہا کہ اس مارچ میں کوئی ایک پوسٹر یا کارڈ بھی کم عمر میں شادی، جہیز کی لعنت، غیرت کے نام پر قتل اور کم سن بچیوں کی تعلیم سے متعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ گھریلو خواتین کے حق میں بھی ایک پوسٹر تک نہیں تھا۔ ایک اور خاتون صارف نے عورت مارچ میں اٹھائے جانے والے کارڈ کی تصاویر شیئر کی اور کہا کہ عورت مارچ میں شریک خواتین نے خود سمیت باقی خواتین کو بھی ذلیل کر دیا ہے۔ دوسرے صارف نے عورت مارچ میں اٹھائے گئے فضول اور لغو باتوں پر مشتمل کارڈز کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مستقبل کی اس نسل کی فکر ہو رہی ہے جسے والدین کی شکل میں عورت مارچ میں شریک لوگ ملیں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے اور مذہب اسلام سے تعلق ہونے کے باوجود خواتین کے ایسے اقدامات افسوسناک ہیں۔ کچھ خواتین کا کہنا تھا کہ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے مذہب سے ہے جس میں خدا عورت کو عزت دے کر پیدا کرتا ہے۔ عزت عورت کی طرف اللہ کا تحفہ ہے، جبکہ مرد کو اپنی عزت کمانی پڑتی ہے۔ اسلام میں خواتین کو بے تحاشا حقوق دیے گئے ہیں، جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی، پھر بھی لبرلزم کے نام پر ایسے مارچ اور ریلیاں نہایت شرمندگی کا باعث ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ عورت مارچ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تھا یا پھر تذلیل کے لیے؟ کیونکہ اس مارچ میں بھی ایک بھی ایسا کارڈ یا پوسٹر دکھائی نہیں دیا جسے دیکھ کر واقعی لگا ہو کہ خواتین کو حقوق دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی ریلی آخر کیوں نکالی گئی؟ اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ ریلی آخر کس کے کہنے پر نکالی گئی؟ ایک بات تو طے ہے کہ اس ریلی کا مقصد جو بھی ہو، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ریلی میں شرکت کرنے والی خواتین عزت کمانے کی بجائے مزید رسوا ہو کر رہ گئی ہیں، جن کی وجہ ان کی لغو اور فضول باتوں پر مشتمل کارڈز اور پوسٹرز تھے جو ان کی بے حیائی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تو ناظرین، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ایسا ملک جو کہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا، اس میں عورتوں کا ایسے نکل آنا ایک افسوس اور طوفان کی آمد کو دعوت دیتا ہے، کیونکہ عورت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت عورت میں رکھی ہے کہ انسان کی بقا کا دار و مدار اس کے صحیح رہنے پر ہے۔ جب عورت بگڑ جاتی ہے تو اس سے معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم یورپ
کے حوالے سے بات کریں تو وہ مائنس میں جا رہا ہے۔ وہاں کی عورتیں بچوں کو پیدا کرنا نہیں چاہتی، وہ صرف ایک بچہ یا ایک بھی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اس سے ان کے جسم پر داغ دھبے پڑ سکتے ہیں، ان کے جسم کا حسن خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے حال یہ ہے کہ وہ 1.8% سے بھی ان کی گروتھ ریشو کم ہے، یعنی ایک بندے کا ایک بھی بچہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس سے وہ مائنس میں جا رہا ہے اور ان کا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ فقدان اس میں آئے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ جنسی تعلقات جس معاشرے میں عام ہو جاتے ہیں اور نکاح کی بجائے زنا عام ہوتا ہے، تو اس سے وہ بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو کینسر جیسے امراض اور ایڈز جیسے امراض بہت تیزی سے پھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے خالق سے بگڑ جاتا ہے اور اپنے خالق کی نہیں سنتا اور اپنے ذہن سے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اور افسوس کے ساتھ آج کل کی یہ جو عورتیں ہیں جن کو یہ ایک پش دیا جا رہا ہے، کیونکہ عورت خود کچھ نہیں کر سکتی جب تک اس سے مرد اس کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑا ہو۔ تو یہ جو ریلی نکالی گئی اس کے پیچھے مردوں کا ہاتھ ہے، یہ 100% شور میں کہہ سکتا ہوں، اور ان کے ساتھ بہت بڑی اکانومی اور پیسوں کا زور ہے جس کے بلبوتے پر ان کو ورغلایا جاتا ہے۔ اور چونکہ عورت کا عقل کم ہوتا ہے، وہ ناقص العقل ہیں، تو اس لیے ان کو زیادہ بلیم کرنے کی بجائے اس کے جو وہ لوگ ہیں جو کہ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ان کو باہر نکالا اور یہ پوسٹرز دیے ہیں، وہ ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں اگر کوئی ملک اب تک اسلام کے اوپر چلتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی بقا اسی ایک فیکٹ میں موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکم عدولی ہوگی تو پھر اس ملک کا بچنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بالآخر تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ جہاد نہیں کر سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اور وہ اپنے خالق سے دور چلا جاتا ہے۔ اور جب خالق سے دور چلا جاتا ہے تو اوپر سے مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح یہ ملک جس کی اکانومی تباہال ہے، لیکن یہ ملک ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔ اب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ کیوں ہے اور جہاد کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا گنجائش ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو طاقت ہے کہ وہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اس کے باوجود انسانوں کو ہی کیوں یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے؟ تو اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ اس کائنات کے لیے تخلیق کیا ہے، اور اس کے مطابق کچھ چیزیں رونما ہوں گی، اور وہ ہمیں احادیث کی شکل میں بتائی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ جو بساط جو کہ قائم ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، یہ جو سلسلہ چلا رہا تھا، یہ ایک ٹائم پر ختم ہوگا، اور سب لوگ جب مر جائیں گے تو پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو جو ہم نے کیا ہے اس کا ہم نے جواب دینا ہے، اور
اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو دفع کرتا ہے، یہ اس کا ایک قانون ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے، کیونکہ کسی کا بھی نفس یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کرے، لیکن جب ایسے قسم کے فتنے ظاہر ہونے لگ جائیں اور جب کفر ہر طرف پھیل جائے تو پھر انسان پر یہ ذمہ داری مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کرنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جہاد صرف بالسیف کرے، یعنی صرف ہتھیار کے ساتھ لڑے میدان میں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس پہ قابو رکھے اور اپنے نفس کے خلاف جہاد سے شروع کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے تمام فارمز آف جہاد جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کے کوئی سجیشنز ہوں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔